اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم موضوعات مطالعہ کے سبق نمبر 2، جس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت، اس کا تفصیلی سوال نمبر 3 پڑھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، قرآن کریم کی کسی آیت کے حوالے سے ختم نبوت کا مفہوم واضح کریں۔ ختم نبوت کا مفہوم واضح کریں۔ تو یہاں پہ کہا گیا ہے کسی ایک آیت کے حوالے سے، تو آپ نے اس کا جو جواب ہے وہ تفصیلی لکھنا ہے، صرف کسی ایک آیت کے حوالے سے نہیں لکھنا، بلکہ پوری تفصیل چاہیے۔ ختم نبوت اس کی ٹاپ کی مین ہیڈنگ، تو آپ اس کو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، ختم نبوت کا مفہوم بھی اس کی آپ ہیڈنگ دے سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ابدی اور آخری صحیفہ آسمانی یعنی قرآن مجید لے کر اور خاتم الانبیاء کا تاج پہن کر اس جہان میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہدایت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اپنے اختتام کو پہنچا، یعنی ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ترجمہ، یہ آیہ مبارکہ سورہ احزاب کی ہے۔ ترجمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، مطلب آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40۔ اسلام بطور دین دوسری ہیڈنگ۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل دین کی آیت نازل فرما کر اس بات کا اعلان فرما دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا نبوت کا، وہ آج مکمل ہو گیا ہے۔ اب اس میں کسی کمی بیشی کی اب ضرورت نہیں ہے۔ جب کسی کمی بیشی کی ضرورت ہی نہیں تو کسی نئے نبی کی بھی پھر کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، یعنی پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ اسلام وہ دین ہے جو ہر لحاظ سے مکمل ہے اور اس کی تکمیل کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کسی دین میں، کسی پیغمبر کی شریعت میں اس کی تکمیل کا دعویٰ نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ قرآن پاک میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ تورات میں ہوتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن کو بطور عید مناتے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے، تو یہودی نے اس آیت کا ذکر کیا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس دن کو بھی جانتا ہوں جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور اس مقام سے بھی آگاہ ہوں جہاں پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور وہ دن ہمارے لیے دوہری یعنی ڈبل عید کا دن تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارہ اسی طرف تھا کہ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جو کہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور وہ عید جمعہ کے دن تھی، جو کہ ہمارے لیے عید جیسا مقام رکھتا ہے جمعہ کا دن۔ تو ایک قسم کی دو عیدیں ہوگی، عید الاضحیٰ بھی اور جمعہ کے دن کی بھی عید۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اصلاح شریعت میں یہ عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد نبوت کے تمام دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ نبوت شروع کیا گیا تھا اس کی تکمیل ہو چکی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی یا پیغمبر نہیں آئے گا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ختم نبوت اور فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ختم نبوت احادیث کی روشنی میں۔ جیسا کہ قرآن پاک کی مختلف و متعدد آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اسی طرح خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف مواقع پر اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر جامع ترمذی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے، عمر فاروق ہوتے۔ اسی طرح غزوہ تبوک پر بھی جاتے ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ پر اپنا نائب مقرر کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة ہارون من موسیٰ غیر انه لا نبی بعدی۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ ترجمہ: کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم میرے بعد ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام تھے، سوائے اس کے کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ عالمگیر نبوت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انبیاء کی طرح کسی خاص قوم، علاقے یا خاص زمانے کے لوگوں کے لیے مبعوث نہیں کیے گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دنیا بھر اور قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، سورۃ النساء۔ ترجمہ: اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب نئے نبی کی ضرورت کیوں؟ پوائنٹ 1، اگر پہلے نبی کی تعلیمات مٹ جائیں تو وہ تعلیمات دوبارہ سے دینے کے لیے نئے نبی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 2، پہلے نبی کی تعلیمات میں کمی بیشی کی ضرورت ہو۔ نمبر 3، پہلے نبی کی تعلیمات کسی خاص علاقے، قوم یا محدود وقت تک کے لیے ہوں۔ اب جب کہ ان تینوں وجوہات میں سے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تو نئے نبی کی اب بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ انسانیت کا شرف: پہلی انبیاء کرام علیہم السلام مختلف اقوام، قبائل اور مختلف علاقوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اس لیے مختلف معاشرے تشکیل پاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پوری انسانیت کے لیے رسول بن کر بھیجے گئے ہیں، اس لیے اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اس لیے ایک بین الاقوامی معاشرے کا تصور ابھرا۔ انسانیت کو یہ شرف ملا کہ وہ روئے زمین پر کہیں کا بھی اب رہنے والا ہو، اس کے لیے زندگی گزارنے کے لیے اصول و ضوابط ایک ہی ہیں، کیونکہ سب کے لیے اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سارے سوال کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ آپ اچھے طریقے سے مکمل سوال یاد کریں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔